سے باب ولایت شروع ہوتا ہے، اور یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باب ولایت ہی شروع ہوتا ہے، اور یہ ولیوں کا در ہے، اور ولیوں کے در پہ ہی ہم آئے ہیں، اس لیے کہ ولی کہتے کسے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأوہم ذکر اللہ، کہ جب ان کی نورانی چہرے کو دیکھو، ان کے سونے مکڑے کو دیکھو، ان کی پیاری پیاری صورتوں کو دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ سورج کی روشنی سے کوئی جل کے مر گیا، بلکہ آپ نے ایک تجربہ کیا ہوگا، آپ کے بچوں نے بھی وہ تجربہ کیا ہوگا۔ وہ تجربہ کیا ہے؟ جب سورج کی روشنی کو منعکس کر کے کسی روئی پر ڈالی جاتی ہے، آئینے سے منعکس کر کے کسی روئی پہ ڈالی جاتی ہے تو وہ روئی جلنا لگتی ہے، روئی جلنے لگتی ہے۔ اسی طرح ولی کو دیکھ کر اللہ یاد کیوں آتا ہے؟ اللہ اسی لیے یاد آتا ہے جب ہم ان ولیوں کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ان ولیوں کا سینہ آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، اور اللہ کی انوار و تجلیات جب اس آئینے سے منعکس ہو کر ہم گناہگار، بدکار، سیاہکار دلوں میں گھستی ہیں تو ہمارے دل سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ نکلتا ہے۔ لفظ کون سا نکلتا ہے؟ اللہ۔ جو زبان کہتی ہے اللہ، جو دل کہتا ہے اللہ۔ اور یقیناً یہ وہ ولیوں کا در ہے کہ اس در میں جو آ جاتا ہے، جو نسبت پا جاتا ہے، جو ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے۔ مثال میں دوں گا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی مثال دوں گا کہ شیخ احمد نام کے ایک ولی رہا کرتے تھے جو شیر کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ ایک روز غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کسی مرید کے گھر پر وہ جلوہ گر ہو گئے۔ انہوں نے اس مرید سے کہا کہ میرے شیر کے لیے گائے لے کر آ جاؤ۔ وہ بندہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا حضور احمد شریف صاحب جو میرے گھر پر آج مہمان ہو گئے، وہ گائے طلب کر رہے ہیں اپنے شیر کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ میرے آستانے سے ایک گائے لے جاؤ۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے آستانے سے ایک گائے لے کر جانے لگے۔ پیچھے پیچھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے آستانے پر پلنے والا کتا ساتھ چل دیا۔ اب وہ مقام بھی آیا کہ ایک طرف شیر کھڑا ہے، دوسری طرف وہ کتا کھڑا ہے، اور وہ گائے کی طرف لپکنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ لپکا، اللہ اکبر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر پلنے والا کتا وہ شیر سے لڑ جاتا ہے اور شیر کی چیڑ پھاڑ کر دیتا ہے، شیر کو مار دیتا ہے۔ قربان جائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا پر کہ فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا رہی کتا تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آستانے پر کتا پلتا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور وہ بلا جھجک ایک شیر سے لڑ جاتا ہے جو ولیوں کے آستانے پر آتا ہے، حاضری دیتا ہے اور ان ولیوں سے نسبت قائم رکھ لیتا ہے، تو یقیناً وہ بھی بے خوف و خطر ہو جاتا ہے، اور اس کی دل کے اندر بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، اور ولیوں کے اندر بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔